میں عمر کے اس حصے میں بعض بیماریوں کی وجہ سے پہنچ چکا ہوں کہ عام روٹین میں اگر آپ مجھ سے کوئی بھاری کام چاہیں تو نہیں لے سکتے، لیکن پاکستان جو میری جان ہے، پاکستان جو میری آن ہے، پاکستان جو میری پہچان ہے، جب اس کی کسی بھی تقریب کا وقت آتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایک نیا جذبہ مجھے عطا کر دیتا ہے۔ اسی جذبے کے تحت آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ آپ کو میں نے دعوت دی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں اور اس بات کا اعادہ کریں کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا اس مقصد کو پورا ہم نے کرنا ہے۔ پاکستان کی بنیاد لوگ کہتے ہیں 14 اگست 1947 کو رکھی گئی۔ میں کہتا ہوں پاکستان کی بنیاد تو اسی دن رکھ دی گئی تھی جس دن بر صغیر پاک و ہند کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، اس لیے کہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ پوری دنیا میں گھوم کے دیکھ لیجیے، شاید ایک اسرائیل ایسا ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، ورنہ پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جو 2 نظریوں کی بنیاد پر بنا ہے۔ بہت سے لوگ بہت سے نعرے لگاتے ہیں کہ پاکستان سوشلزم کے لیے بنا ہے، پاکستان کمیونزم کے لیے بنا ہے۔ میں یہ بات ببانگ دہر کہتا ہوں اور سب کے سامنے کہتا ہوں کہ پاکستان صرف اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے بنا ہے، ورنہ ہم لوگ ہندوستان میں بھی رہ رہے تھے، امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، زمیندار بھی تھے، اور بہت بڑے یوں کہنا چاہیے کہ سرمایہ دار بھی تھے، نمازوں کی بھی اجازت تھی، لیکن نظریے کی بنیاد پر جس وقت بر صغیر میں الیکشن ہوا اور جن علاقوں میں پاکستان کے حامی لوگ رہتے تھے وہ اس سے پاکستان میں شامل کر لیے، لیکن یہاں پر میں اس بات کا اعادہ بھی کر دوں کہ ہماری شہرہ کشمیر ابھی بھی ہم سے دور ہے، اور وہ لوگ جو ہندوستان میں رہتے ہیں، مسلمان جو رہتے ہیں، ان سے پوچھیے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان کو اور تو اور چھوڑیے، گائے کاٹنے کی اور گائے کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس دھرتی پاکستان پر پیدا کیا جس وقت وہ آزاد ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی فضل اور نعمت اور رحمت سے آج سب لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نہایت پڑھے لکھے، نہایت عہدے والے اور شاندار زندگی اپنی گزار رہے ہیں۔ شاید میں ہندوستان میں ہوتا تو کسی ہندو بنیے کا ملازم ہوتا، شاید میں کسی جگہ پر ان کی خدمت کر رہا ہوتا، لیکن الحمدللہ کہ ہم نے آزادی حاصل کی، الحمدللہ کہ آج ہم آزاد ہیں۔ لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ یہ ملک جو اسلامی نظام کے لیے بنایا گیا تھا، یہ ملک جس کا آئین میں نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آج ہمیں غور کرنا ہوگا، آج ہمیں تھوڑی فکر کرنی ہوگی کہ نہ تو یہ اسلامی رہا ہے، نہ ہی جمہوری رہا ہے، اور ہمارے جیسے مسلمان بھی اس میں رہتے ہیں تو پاکستان میں کہلاتا ہے۔ آج ہم نے اس یوم آزادی پہ اس بات کا وعدہ کرنا ہے اپنے آپ سے کہ ہم نے نہ صرف اپنے آپ میں تبدیلی لانی ہے، نہ صرف اپنے جسم کے 5 فٹ 6 فٹ کے جسم میں تبدیلی لانی ہے، بلکہ اپنی فیملی سے اس کا آغاز کرنا ہے، اپنے محلے سے اس کا آغاز کرنا ہے، اپنے شہر سے اس کا آغاز کرنا ہے، اور اپنے ملک کو پہنچانا ہے کہ یہ ملک جو ہے اسلامی نظام کے لیے بنایا ہوگا۔ مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ برسر اقتدار کون ہے، باخدا مجھے اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ اس سے پہلے کون سے ماضی میں حکمران رہے ہیں۔ میرا صرف اور صرف مطالبہ یہ ہے اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یارو جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا تو اس کے قریب آنے کی کوشش کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم میں بھی خامیاں ہیں، لیکن وہ لوگ برسر اقتدار لے کر آئیے
یا اگر موجودہ حکومتی برسر اقتدار میں اسلامی نظام کا نفاذ کرنے میں راضی ہو جاتی ہے اور قریب لے آتی ہے تو یہ صرف اور صرف آپ کے مسائل کا نہ سوشلزم میں آپ کے ملک کی مسائل اور آپ کے ملک کے جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہوں گے، نہ کمیونزم میں ہوں گے۔ اگر کوئی نظام ختم کر سکتا ہے تو وہ اسلامی نظام، اور اسلامی نظام لوگ پوچھتے ہیں کون سا اسلامی نظام، کیا بریلوی آئے گا، کیا دو بندی آئے گا، کیا شیعت؟ میں کہتا ہوں اسلامی نظام وہ آئے گا جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ پاکستان جو بنایا گیا تھا، علامہ اقبال نے اس کا خواب دیکھا تھا، اس خواب دیکھنے والے کا خواب تو دیکھو کیا دیکھا تھا اس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک اسلامی مملکت بنے گی، اس نے خواب دیکھا تھا کہ یہاں پر اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا۔ اگر کسی کو شک ہے تو اس کی شاعری کو دیکھو جو ایک منظم ترجمہ ہے قرآن مجید کا۔ اگر کسی نے قرآن مجید کو اردو میں سمجھا ہے بہت اچھی بات ہے، عمل کرنے کی کوشش کرو، اور اگر اس میں آپ لوگوں کو پرابلم ہو رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے، تو پھر اقبال کی شاعری پڑھ لو، وہ منظم ترجمہ ہے اسلامی نظام کا بھی اور قرآن مجید کا۔ دیکھو تو صحیح کون کون سی شخصیات ہیں پاکستان کے بنانے میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جس کے بارے میں شبیر عثمانی، آپ بڑا اچھا آج شعیب صاحب نے ایک وہ میسج بھیجا ہے، آپ حامد زید حامد کی وہ تقریر سنیے، اس میں وہ کیا کہتے ہیں قائد اعظم کے بارے میں، اس میں وہ کیا کہتے ہیں علامہ اقبال کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک جگہ ایک بندے کو خواب آتا ہے کشمیر میں، وہ کہ اس نے اقبال کا سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کرا رہے ہیں جس میں انبیاء بھی موجود ہیں، صوفیہ بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، لیکن وہ جماعت شروع نہیں کرتے، کہتے ہیں اقبال کہاں ہے۔ تو اس بندے کو شبہ ہوا کہ یہ اقبال کون سا اقبال ہے۔ وہ ایک طویل مسافت طے کرتا ہوا کسی کو بتایا جاتا ہے کہ وہ سیالکوٹ میں رہتا ہے، جاؤ دیکھو وہ تو نہیں ہے کہ وہ اس کی شکل دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی مصیبت زدہ ہے، شاید کوئی ضرورت مند ہے، وہ اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں ضرورت مند نہیں ہوں، میں نے خواب دیکھا تھا، میں آج اس کی تعبیر دیکھ رہا ہوں۔ خواب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کراتے ہیں، پوچھتے ہیں اقبال کہاں ہے، اقبال نہیں ہوتا، جماعت شروع نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اقبال کو بلایا جاتا ہے، اس کو اگلی صف میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ چہرہ وہی چہرہ ہے اقبال کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے منتظر تھے۔ اور پھر شبیر عثمانی ہی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ قائد اعظم کے بارے میں لوگ شک و شبہ کی بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرا قائد سچا اور پکا مسلمان تھا، ہم لوگ اس کے سامنے ایک حقیر اور فقیر مسلمان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شبیر عثمانی جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھاتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے علماء تو قائد اعظم کے بہت مخالف ہیں، آپ جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ شبیر عثمانی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور قائد اعظم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یہ میرا مجاہد ہے، یہ میرا مجاہد ہے جو پاکستان میں علامہ اقبال کا خواب پورا کرنے جا رہا ہے۔ اس شخص نے اپنی تمام تر کمزوریوں، جسمانی کمزوریوں اور بیماریوں کے باوجود پاکستان کا عزم اٹھایا کہ وہ بنا کر رہے ہیں۔ اور آج جس وقت اصغر سودائی نے بہت سی نظمیں کہیں، بہت سے نغمے کیے، ان کا یہ تھا کہ ہر روز ایک پروگرام ہوتا تھا، ہر روز ایک نغمہ پیش کرتے تھے، لیکن جس دن یہ نغمہ انہوں نے پیش کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اس وقت قائد اعظم بھی موجود تھے، اگر ان کو منع کرنا ہوتا تو اس وقت منع کرتے تھے۔ اور بھی فضل حق موجود تھے 1940 میں، اور دوسرے رہنما اسٹیج پر بیٹھے تھے جس وقت یہ نعرہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ نہ تو یہ کہا گیا کہ سیکولر ملک بنے گا، نہ ہی یہ کہا گیا کہ یہ سوشلزم کا ملک بنے گا، نہ ہی یہ کہا گیا کہ یہ کمیونزم کا ملک بنے گا۔ اگر اس وقت روکنا چاہتے تو اس وقت وہ زبان بندی کر سکتے تھے لوگوں کی، اگر روکنا چاہتے تو ان کے ہاتھ روک سکتے تھے، نہیں پاکستان اس مقصد کے لیے نہیں، یہ بات
साबित हो जाए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, पार्टियों के झगड़ों को छोड़िए, पार्टियों की मुखालफत को छोड़िए। यार एक मुल्क जिस मकसद के लिए बनाया गया उस मकसद की तरफ आए। अब वो जैद पूरा करे, उमर पूरा करे, अबू बकर पूरा करे या कोई और शख्स पूरा करे, मुझे तो उसकी तकमील चाहिए। मुझे उसकी तकमील चाहिए जो वादा किया गया है कि ये मदीना की रियासत है। मुझे इस बात की तकमील चाहिए कि पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है। मुझे ये तकमील चाहिए कि यहाँ पर इस्लामी निज़ाम का निफाज होगा। यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरी चाहत है, यही मेरी दुआ है, और इसी मकसद के लिए आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं कि अल्लाह ताला हमें इस मकसद में कामयाब होगा। आमीन। अब मैं प्रोग्राम को आगे चलाता हूँ।